اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ فرما دیں یا ایہا اے الناسو لوگو یا ایہا الناسو اے لوگو انی بے شک میں رسول اللہ رسول ہوں اللہ کا الیکم الا طرف کم تمہارے انی رسول اللہ الیکم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف جمیعاً سب کے سب بے شک میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں الذی وہ جو لہو لا لیے ہو اس کے ملک السماواتی ملک و بادشاہت السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی الذی لہو ملک السماوات والارض جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے لا الہ الا ہوا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہوا وہی اس کے سوا کوئی معبود نہیں یحیی وہ جلاتا ہے وہ زندہ کرتا ہے ویمیت اور وہ مارتا ہے فآمنوا پس تم ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر فآمنوا باللہ پس تم اللہ پر ایمان لے آؤ ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر النبی جو نبی ہے الامی امی ہے جو امی نبی ہیں الذی وہ جو یؤمنو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر الذی یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وکلماتہ اور اس کے کلمات پر وکلماتی اور کلمات ہی اس کے وکلماتی اور اس کے کلمات پر اس کے کلاموں پر واتبعوہ واتبعوا اور تم اتباع کرو ہو اس کی تم اس رسول نبی امی کی اتباع کرو لعلکم لعل تاکہ کم تم تہتدون ہدایت پا جاؤ لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا سکو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم آخری نبی اپنے پیارے رسول سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمومی رسالت کو بیان کیا ہے پچھلی آیت میں ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 اوصاف کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 157 میں اور پھر سارے اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 طرح کے تقاضے رکھنے کا حکم دیا ہے 4 تقاضوں کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلق کا حکم دیا ہے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ہماگیریت افاقیت جامعیت اس کا ذکر کیا ہے تو فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دیں یا ایہا الناس اے لوگو جب قرآن میں اللہ تعالیٰ یا ایہا الناس خطاب فرماتا ہے تو اس سے مراد روئے زمین پر سارے بسنے والے انسان ہوتے ہیں اس میں اہل ایمان بھی شامل ہوتے ہیں اہل کفر بھی شامل ہوتے ہیں یعنی جس کسی کا بھی جو مذہب جو دین جو مسلک جو عقیدہ اور جو بھی فکر اور نظریہ ہے وہ سارے کے سارے لوگ اس خطاب میں شامل ہوتے ہیں تو فرمائے اے حبیب آپ فرما دیں اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں الیکم جمیعا تم سب کی طرف
تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت ہے، جو ہماگیریت ہے، جامع ہے، کمپریہنسیو ہے، تو اس میں بھی باقی انبیاء کرام اور رسولوں سے آپ کا مقام ممتاز ہو گیا۔ اب باقی رسولوں اور انبیاء سے متمیز ہو گئے، کیونکہ باقی انبیاء کرام اور جلیل القدر رسولوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم عاد کی طرف، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، بنی اسرائیل کی طرف۔ تو کسی نبی اور کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، کیونکہ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سوا باقی کسی کے لیے نہیں رکھا، اس لیے انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا۔ تو فرمایا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت کی جو عمومیت ہے اور کل انسانوں کی طرف مبعوث ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28، اس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے رسول مکرم، اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بھیجا ہے رسول بنا کر۔ بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری سنانے والے اور لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں عذاب سے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں، اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اس قرآن کی میری طرف وحی کی گئی ہے، اس لیے کی گئی ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی اس کے ذریعے ڈراؤں اور جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے ان کو بھی ڈراؤں۔ یعنی جو حضور کے سامنے صحابہ تھے، فرمایا اس قرآن کے ذریعے، پیغام کے ذریعے تمہیں بھی ڈراؤں اللہ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے تمہیں بھی ڈراؤں، اور جن جن لوگوں تک روئے زمین تک یہ پیغام پہنچے، جن جن محلوقات تک پہنچے ان کو بھی اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں، کیونکہ جنات بھی آپ کی امت میں سے ہیں، جنات بھی وہ بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو فرمایا جن جن تک پہنچے ان کو ڈراؤں۔ اس طرح ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ فرمایا ہر نبی کو ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، ہر نبی، اور مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، چاہے کسی کا رنگ سرخ ہے، چاہے کسی کا رنگ سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گندمی ہے، فرمایا مجھے ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 335، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 520۔ آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اور 1 ماہ کی مسافت سے میرا روب دشمن پر طاری کر دیا گیا ہے، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ یہ 5 چیزیں بیان فرمائی، 5 خصوصیات، فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سارے انسانوں کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، بنایا۔ پھر آگے فرمایا کہ میں کس ذات کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ اگلی آیت کے اگلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، اس میں آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، وہ ذات جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، کل کائنات میں اس کا حکم جاری ہے، اس کی بادشاہت جاری ہے، اور وہ بادشاہ ہے کل کائنات کا۔ فرمایا جس طرح کل کائنات میں رب کا حکم جاری ہے، زمینوں میں آسمانوں میں، کہ کوئی بھی اس کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، اور ہر کوئی ایک نظام کے تحت اس کے حکم کا پابند ہے۔ فرمایا میں اسی رب کا اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اسی خدا کا رسول بن کر آیا ہوں، اسی نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آگے فرمایا اس کی شان، اللہ کی شان مزید بیان ہوئی، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی بادشاہت بتا دیا کہ کل کائنات میں اس کا تصرف ہے، اس کی حاکمیت ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ اس سے بتا دیا کہ منصب رسالت کی عظمت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی عظمت کیا ہے، اس سے یہ پتا چلا۔ اور دوسرا پتا چلا جو اللہ تعالی نے اپنی ان شانوں کا ذکر کیا، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کہ جو بنی اسرائیل یا انسانوں میں سے جو لوگ رب کو بھولے ہوئے ہیں انہیں پتا چل جائے کہ حقیقی معبود وہی ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے۔ تو اگر دنیا میں آج لوگ اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، تو فرمایا زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ تو کسی انسان نے بھی تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہنا، تو جب وہ کسی کو مارے گا، روح قبض کرے گا، تو پھر جو کچھ بھی کسی نے دنیا میں کیا ہوگا اس کو آگے بھگتنا پڑے گا، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ پھر آگے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، سو اے لوگو بہتری اسی میں ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ شروع آیت میں اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماگیر منصب ذکر کر دیا کہ آپ آفاقی رسول ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے رسول ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی شانوں کا ذکر ہوا، صفات کا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مقصد کیا ہے بتانے کا، اس مقصد کا ذکر کیا۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتری ہے۔ رسول کون ہے؟ النبی الامی، جو امی لقب نبی ہے، جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہیں۔ الامی پر میں نے آیت نمبر 157 میں تفصیل سے گفتگو کر دیا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں، کیا الامی کا کیا معنی ہے؟ تو فرمایا یہ جو نبی امی ہے، جو کسی دنیا کے انسان سے نہیں پڑھے، جنہیں پڑھانے والا، جنہیں تعلیم دینے والا، جنہیں سکھانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا اس امی لقب نبی، اس رسول پر ایمان لے آؤ، اس رسول پر ایمان لے آؤ۔
اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اوپر ایمان کا ذکر کیا تو صرف اپنے اس میں ذات ذکر کیا، فآمنوا باللہ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اور جب اپنے رسول پر ایمان لانے کا ذکر کیا تو پھر رسول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب بھی ذکر کیے، القاب بھی ذکر کیے، کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ فتنے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی وجہ سے ہے، اناد کی وجہ سے ہے۔ کافروں نے جو نبی کا رسول کا کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تو وہ صرف آپ کی بشریت کو دیکھتے تھے، جو آپ کا جستے مبارک تھا، بشری حاکہ، بس وہ بشری پیکر، بس اس کو دیکھتے تھے اور پھر اعتراض شروع کر دیتے۔ لیکن ان کی نظر جو بشری پیکر کے اندر نبوت اور رسالت کا چراغ جل رہا تھا، جو اللہ تعالی نے منصب عطا کیا، ان کی نگاہ وہاں تک نہیں جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جب ذکر کیا تو آپ کے اوصاف کے ساتھ ذکر کیا، تاکہ انسانیت کو عظمت رسول سے شناسائی دلا سکے۔ تو فرمایا کہ اس رسول پر ایمان لو جو نبی امی ہے۔ آگے فرمایا الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، آگے اللہ تعالی نے اپنے رسول کے مزید اوصاف ذکر کیے، القاب ذکر کیے، آپ کی صفات خوبیاں۔ فرمایا یہ وہ رسول ہیں یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ باقی انسانیت اللہ کو بھول جائے، اللہ کو چھوڑ دے، ادھر ادھر بھٹک جائے، فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ ہیں، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَكَلِمَاتِهِ، اور اس کے کلمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالی نے کلام نازل کیے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، صحائف ابراہیم کی شکل میں، باقی جو انبیاء کرام اور رسولوں پر صحائف اترے ان پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے سارے کلاموں پر، سارے کلمات پر یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ فرق نہیں کرتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب اس پر تھوڑا ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰ پر اترنے والے پر زیادہ ایمان لے آئے، یہ فرق ایمان لانے میں تمیز نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ کے سارے کلاموں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جب حضور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے کلمات پر، تو پھر اس کے ذریعے اللہ تعالی نے سارے اہل ایمان کو بھی میسج دے دیا کہ مومن بھی وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے کلاموں پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا، ایک تو پیچھے ذکر کر دیا کہ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، آگے دوسرا حکم دیا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا اے لوگو تم اس رسول کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پچھلی آیت نمبر 157 میں اس کا آغاز اللہ تعالی نے یہاں سے کیا تھا کہ تم الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، کہ اللہ کی رحمت کے حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 157 کا شروع یہاں سے ہوا تھا اور اس کا اختتام، اس کا اینڈ یہاں پر ہوا تھا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ تم اس نور کی اتباع کرو جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن۔ پھر آگے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 158، اس کا اختتام بھی اتباع مصطفیٰ پر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 157 کا آغاز اتباع رسول سے ہوا
اس کا اختتام، اس کا جو اینڈ ہے وہ اتباع قرآن پر ہوا۔ اب آیت نمبر 158، اس کا دوبارہ اختتام اتباع رسول پر ہو رہا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا تم اس رسول کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اتباع قرآن بھی اس سے ملتا ہے، اللہ کی اطاعت بھی اس سے ملتی ہے، اللہ پر ایمان بھی اس سے ملتا ہے، اللہ کی معرفت بھی اس سے ملتی ہے، قرآن کا فہم بھی اس سے ملتا ہے، اللہ کے کلام کا فہم بھی اس سے ملتا ہے۔ جو اتباع مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے، متابعت مصطفیٰ جو پیدا کر لیتا ہے، جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، آپ کو فالو کرتا ہے، تو فرمایا وہی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت یافتہ طبقہ بھی یہی ہوتا ہے اور فلاح پانے والا طبقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ قرآن کا فہم بھی اسے نصیب ہوتا ہے جو اتباع مصطفیٰ کرتا ہے، اور اللہ کی معرفت، اللہ کے ساتھ تعلق قربت بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 159 اس میں فرمایا وَمِن، اور سے قوم موسیٰ علیہ السلام کی، وَمِن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک امت ہے، یہدونا وہ بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی، حق کی۔ فرمایا وَمِن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وَبِهِ، اور اسی پر، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں، یعنی حق کے ساتھ ہی وہ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، اور وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ بڑی ہٹ درم تھی، ان میں طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت، نافرمانیاں، یہ ان کے اندر حد درجہ تھی، یہ ان کے اندر حد درجہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں یہدون بالحق، کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، حق کی راہ بتاتے ہیں۔ اس پر مفسرین نے بیان کیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو بڑے یہودی عالم تھے، اور انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، تو اس سے ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو بعد میں مسلمان ہوتے گئے ان کی نسل میں سے یا بعد میں آنے والی اقوام میں سے صدیوں میں، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے جو بھی حق کو پاتے چلے گئے۔ فرمایا کہ اکثریت بے شک ان کی بھٹکی ہوئی ہے، بہکی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں، حق کی راہ بتاتے ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے مطابق عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 66 اس میں فرمایا منہم امت مقتصدہ، فرمایا ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پر ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اعتدال پر ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو برا کام کر رہے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو برا کام کر رہے ہیں، برے فعل کر رہے ہیں۔ لیکن چند ایک کا، بعض کا فرما دیا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اعتدال پر ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے بیان کیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب، میں نے ایک ایسی امت پائی ہے جو اپنے اموال کا صدقہ دے گی، اپنے مالوں میں سے صدقہ نکالے گی، اور پھر وہ مال انہی کی طرف لوٹ کر آئے گا اور وہ اس کو کھا لے گی، کیونکہ پچھلی امتوں میں صدقہ تو نہیں تھا کھایا جاتا، وہ تو آگ آتی تھی جلا دیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسی امت دیکھی ہے جو اپنے مالوں میں سے صدقہ نکالتی ہے اور پھر وہ صدقہ ان کی طرف آتے ہے، وہ کھا لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت تمہارے بعد ہوگی اور یہ امت احمد ہے، یہ امت احمد ہے، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا رب، اے میرے پروردگار، میں نے ایک ایسی امت پائی ہے جو پانچ نمازیں پڑھیں گی اور وہ نمازیں ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیانی جو عرصہ ہے، وقت ہے، وہ ان کا کفارہ بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ وہ امت تمہارے بعد آئے گی اور وہ امت احمد ہے، وہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے امت احمد میں سے کر دے۔ سبحان اللہ، جلیل القدر نبی رسول جن سے اللہ نے کلام کیا، کلیم اللہ، وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے امت احمد میں سے کر دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ہے، وہ لوگ حق کے ساتھ راہ ہدایت دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو ان میں سے بھی حق کی راہ پر ایسا گروہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 160 اس میں فرمایا، وَقَطَّعْنَا اور ہم نے تقسیم کر دیا ہم انہیں، وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا، اثنتئی عشرتا، اثنتئی 2 عشرتا 10، اثنتئی عشرتا 12، اسباتن گروہوں میں، اممن قوم اقوام میں۔ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں، 12 اقوام میں تقسیم کر دیا، 12 قبیلوں میں، 12 گروہوں میں انہیں تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی، اِلیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے، وَأَوْحَيْنَا إِلیٰ موسیٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، جب استسقاہ جب پانی طلب کیا، استسقا پانی طلب کیا، ہو ان سے، قومہ ان کی قوم نے، قوم ہو ان کی، استسقاہ قومہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا۔ استسقا کا مطلب ہے پانی طلب کرنا، پانی طلب کیا، ہو ان سے، قومہ ان کی قوم نے، جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا۔ اند یہ کہ ادرب تو مار، بھی عصا کا اپنا پتھر، الحجر پتھر پر، اندرب بھی عصا کا الحجر یہ کہ تم اپنا عصا پتھر پر مارو، فم بجست پس پھوٹ نکلے، فم بجست پس پھوٹ نکلے، منہ اس میں سے، اسنتا عشرتا 12 عینن چشمے، فم بجزت من حسنت عشرت عینا سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علیما قد بے شک علیما جان لیا، کلو ہر ایک نے، اناسین قبیلے نے، مشربہم
मशरबा गाट हम अपना, कद आलिमा कुल्लु उनासी मशरबा हम, बस हर कबीला ने अपना घाट मालूम कर लिया, अपना घाट जान लिया, पीने की जगह जान ली। वज़ल्ललना, और हमने साया कर दिया, अलैहिम, अलई ऊपर, हम उनके, अल गमामा बादल का, वज़ल्ललना अलैहिमुल गमामा, और हमने उन पर बादल का साया कर दिया, अबर का साइबान तान दिया। व अनजलना, और हमने उतारा, अलैहिम, अलैहि ऊपर, हिम उनके, व अनजलना अलैहिम, और हमने उतारा उन पर, अल मन्ना, मन्ना व सलवा, और सलवा, मन्नो सलवा, व अनजलना अलैहिमुल मन्ना व सलवा, और हमने उन पर मन्नो सलवा उतारा। कुलू, फरमाया उनसे, कुलू तुम खाओ, मिन से तय्यिबात की पकीज़ा चीजों में से, मा जो रज़क़नाकुम, रज़क़ना हमने अता की, कुम तुम्हें, कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें अता की है पकीज़ा चीजों में से खाओ। वमा, और ना, ज़लमूना, ज़लमू उन्होंने जुल्म किया, ना हम पर, वमा ज़लमूना, और उन्होंने हम पर जुल्म ना किया, वलाकिन लेकिन, कानू वो थे, अनफुसहुम अपनी जानों पर, यज़लिमून जुल्म करते, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी ही जानों पर जुल्म कर रहे थे। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने, पिछली आयत में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में से एक जो हक ग्रोह उसका जिक्र कर दिया। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि उनमें से अक्सर लोग बहके हुए थे, भटके हुए थे, बातिल राह पर थे। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला ने जो उन पर नेमतें की, आसमानी जमीनी, वो अल्लाह ताला ने नेमतें उन्हें याद दिलाई हैं और उन नेमतों का तज़किरा किया है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन्हीं के बेटों से आगे बनी इसराइल, ये अकवाम बनी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने उन्हें 12 ग्रोहों में तकसीम कर दिया। वक़त्तअनाहुम मुस्नतै अशरत असबातन उमामा, हमने उन्हें 12 ग्रोह में तकसीम कर दिया। अब यह जाहिरन बात है उनका, जिस तरह मैंने बताया हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनसे आगे ये वजूद में आए, लेकिन इसे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया कि हमने, क्योंकि अता करने वाला और जो कुछ भी जमीन आसमानों में होता है सब कुदरत तसर्रुफ उसी का है। तो इससे हमें एक ये बात समझ आती है कि जितनी बड़ी कौम हो, नेशन हो, अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए इंतजामी हवाले से, तो हर एक के साथ हर एक को निमटना, उनके मामलात हल करना, उनके मामलात को सुलझाना डिवाइड करने से ज्यादा आसान हो जाता है। हर एक के मामलात को टैकल करना यह ज्यादा आसान हो जाता है। चूंकि उनकी कौम बड़ी थी, इसलिए उनकी कौम के 12 ग्रोह बन गए, 12 ग्रोह, 12 इकाइयां बन गई। फरमाया हमने उन्हें ग्रोह दर ग्रोह 12 ग्रोह में कर दिया। फिर आगे फरमाया वअौहैना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ाहु कौमुहु अन इद्रिब बिअसाकल हजर, यह इनकी कौम सहरा में पहुंची, वहां पानी है ही नहीं था, गर्मी थी, धूप थी, नीचे तपती रेत थी, ऊपर आग बरसाता सूरज था। तो इनकी कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मन्नत समाजत की। इस्तिस्का का मतलब है तल्ले मिन्नतें करना, यानी लजाजत करना,
रिक्वेस्ट करना, इल्तिमास करना, अर्ज करना, इस तस्का में ये माना पाया जाता है। तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, बार बार मन्नत की, समाजत की, क्या मूसा अलैहिस्सलाम हमें पानी चाहिए, यहाँ तो पानी नहीं है, हम तो प्यासे मर जाएंगे। तो तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उनकी तरफ वही की, अपना असा जमीन पर मारे। कहाँ पथरीली जमीन या सहराई जमीन, तो क्या छड़ी मारने से कहीं कोई पानी निकलता है? लेकिन ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े का ज़हूर होना था। तो फरमाया हमने अपना असा मारे। तो जब उन्होंने असा मारा, फम बजसत मिन हुस्नत अशरत आईना, तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। उसमें से पत्थर में से 12 चश्मे फूट पड़े। इन बिजास कुरान में अल्लाह ताला ने यहाँ फम बजसत का जिक्र किया, फूट पड़ा, और सूरत अल बकरा में वहां फन फजरत का लफ्ज है, फन फजरत। ये दोनों करीब करीब माना देते हैं, दोनों का करीब करीब माना है, मुतरादिब माना, इनबिजास और इनफिजार। इसका मतलब यही होता है पानी का फूट पड़ना, निकलना। लेकिन बाज लुगत दानों ने इसमें थोड़ा सा फर्क किया है। वो कहते हैं इनबिजास का माने थोड़ा थोड़ा पानी निकलना, और इनफिजार का माने है बहुत ज्यादा पानी निकलना। तो फिर इन्होंने आइमा लुगत ने इसकी तत्बीक यूं की है कि पहले थोड़ा थोड़ा पानी जारी हुआ, फिर कसीर पानी निकलना शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फम बजसत मिन हुस्नत अशरत आईना, कि उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। यानी वो 12 कबीले थे, तो अल्लाह ताला ने की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े से 12 चश्मे उनके लिए जारी हो गए, ताकि हर कोई अपने चश्मे से पानी ले सके, और किसी कबीले की, किसी ग्रोह की दूसरे के साथ लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। इसको कहते हैं वसाइल की तकसीम के लिहाज से अकवाम की तकसीम करना। जिस तरह देखें मुल्कों की तकसीम होती है सूबों में, फिर आगे तहसीलों में, डिवीजन की सतह पर, अजला की सतह पर, तहसील की सतह पर, तो ये सारी तकसीम होती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ये जो तकसीम है, वसाइल की तकसीम, इसका हमें कुरान में ही सिखा दिया है। तो फरमाया उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। आगे फरमाया कद अलिमा कुल्लु उनासी मशरबहुम, उनमें से हर ग्रोह ने अपना घाट पहचान लिया, पानी पीने की जगह जान ली, ताकि दूसरे कबीले के साथ लड़ाई ना हो और उनका हक ना मारा जाए। उन्होंने अपने पीने के लिए भी लेना था, फिर और जरूरियात के लिए भी। और फिर दूसरी नेमत का जिक्र किया, वज़ल्ललना अलैहिमुल गमामा, और उन पर हमने बादलों का साया कर दिया, क्योंकि गर्मी थी, वहां दरख्त नहीं थे और छांव की जगह नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बादलों के जरिए उन पर साया कर दिया, बादलों का साया हो गया, धूप की तकलीफ को उनसे दूर किया। और आगे फरमाया तीसरी नेमत व अंजलना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने उन पर मन्नो सलवा उतारा। मन ये हलवे की तरह एक लजीज शीरी चीज आसमान से उन पर गिरती थी, जिसे वो अपने बर्तनों में जमा कर लेते। और जो सलवा है, ये बुने हुए बटेर, इसकी तरह के परिंदे होते थे, जो आते थे तो वो खाते थे। तो ये मन्नो सलवा उन पर उतारा, नमकीन चीज भी और मीठी शीरी चीज भी, तो ये भी उन्हें अता हुआ। फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें पकीदा चीजें दिया, रिस्क दिया, उसमें से खाओ। यानी मन्नो सलवा खाओ, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, इतनी नेमतें, इतनी तो इज्तिमाई उम्मत के लिहाज से, यानी
جمعیت کے لحاظ سے، پوری امت کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی ایسی نعمت نہیں اتری۔ بادلوں کا سایہ پوری قوم پر ہو جانا، پھر من و سلوہ اتارا جانا، یہ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی، ایسا معجزہ، ایسا اللہ کا فضل کرم نصیب نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ظلم کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، انبیاء کرام کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کرام کی بے ادبی، گستاخی، نافرمانی، اللہ کے احکام کو جھٹلانا، تورات کو جھٹلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو جھٹلا کر، نافرمانی کر کے، نظر انداز کر کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی نعمتیں اس لیے نصیب نہیں ہوئی کہ اگر یہ نعمتیں بنی اسرائیل قوم موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی تھی تو ان نعمتوں کی وجہ سے وہ سستی، کاہلی کا مزید شکار ہو گئی تھی اور اللہ کی نافرمانیوں میں مزید اکڑ گئی تھی۔ اس لیے حضور کی امت کو بحیثیت کلی طور پر یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ اس میں ایک یہ سبب تھا، اور بھی بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنی اسرائیل جیسی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنے کلام اپنے اور اپنے حبیب پر کامل ایمان، محبت، اطاعت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔